کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الاستعاذتی تعویذوں کا باب الفصل الاول پہلی ہے جی، یعنی ہم اب اس باب کی طرف جا رہے ہیں جس میں ان دعاؤں کا ذکر ہے جن میں اعوذ یا استعیذ آتا ہے۔ سادہ لفظوں میں اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا۔ کن کن چیزوں سے انسان کو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنی چاہیے، وہ تمام چیزوں کا ذکر اس باب میں آ رہا ہے۔ میرے مالک نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، سب سے پہلے جب آپ قرآن پاک پڑھنا چاہو تو اللہ سے پناہ مانگو۔ تو اعوذ باللہ قرآن پاک جب بھی پڑھا جائے گا تو اعوذ باللہ پڑھی جائے گی، یہ پڑھنا واجب ہے۔ بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے۔ اسی طرح ہمیں احادیث مبارکہ میں یہ ملتا ہے کہ آپ سورہ فلق اور سورۃ الناس کو صبح شام پڑھ لیں تو یہ آفات اور ان بلاؤں سے آپ کو امن میں دیتی ہیں۔ آج جس خاص حدیث پاک کا ذکر کریں گے یہ بخاری مسلم شریف کے حدیث پاک ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذوا باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی پناہ مانگو آفت کی مشقتوں سے اور بدبختی کے پہنچنے سے اور برے فیصلے سے اور دشمنوں کے تانے سے۔ یہ کمال میرے آقا جی کی تو ہر بات ہی سبحان اللہ ہے جی، میرے آقا جی کی ہر بات ہی سبحان اللہ ہے، لیکن یہ خاص جو آج حدیث پاک کے اندر جو مقامات ارشاد فرمائے گئے ہیں، پہلی بات اس حدیث پاک سے ہمیں ملی، آفتوں کی مشقت سے مراد دنیا کی مصیبت ہو یا آخرت کی مصیبت ہو، انسان دفع پر قادر نہ ہو اللہ سے پناہ مانگ لے۔ جو مصیبت آپ کو پہنچی آپ اس کو دور نہیں کر سکتے، کم از کم آپ سے اوپر طاقت والا تو بیٹھا ہے، اب اس کی بارگاہ میں التجا کر دو، یا اللہ تو مہربانی فرما دیں، تو طاقت والا ہے، میں تو نہیں طاقت والا، دنیا کی مصیبت ہو یا آخری۔ حضرت میں آپ کو عرض کروں یہ حدیث پاک پڑھ کے میں بھی جو ہے نا جی ایک دفعہ زبردست کیفیت ہو گئی تھی، میں کہ یار یہ حدیث پاک ڈپریشن کا شکار جو مریض ہے یہ اس کے لیے اگر اس کو سمجھا دی جائے یہ حدیث پاک، اس کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے بندے ضروری نہیں ہوتا کہ ہر کام تو ہی کر سکتا ہے، ہر چیز تیرے ہی اختیار میں ہے، قبضے میں، تیرے سے اوپر بھی ہے کوئی جس کے قبضے قدرت میں اختیار میں کوئی چیز ہے، ضروری نہیں کہ ہر چیز کا مقابلہ تو ہی کر سکتا ہے، تیرے بس سے باہر بھی کوئی چیزیں ہیں، کوئی ایسی ہستی بھی ہے جو مقابلہ کر سکتی ہے ہر ایک کا، تو اس کی مدد کیوں نہیں لے لیتا؟ مشقتیں آ گئی، مصیبتیں آ گئی، دنیا کی آ گئی، آخرت کی آ گئی، مجھے یہ بتاؤ دنیا کے اندر کوئی کام اللہ کے لیے مشکل ہے یا آخرت میں مشکل ہے؟ اگر دنیا میں مشکل ہے اللہ کے لیے اور آخرت میں مشکل ہے تو پھر تو چلو ٹھیک ہے چھوڑ دیں، اور اگر نہیں سارا کچھ اللہ ہی کر سکتا ہے تو پھر آپ اس کی مدد کیوں نہیں لے سکتے؟ پہلی بات۔ دوسری بات، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کثرت عیال اور قلت مال جہد و بلا ہے۔ اللہ اکبر۔ بندے کے پاس اولاد زیادہ ہو، مال کم ہو، پیسے کم ہو، تنخواہ کہہ لیں بچے زیادہ ہیں تنخواہ کم ہے، یہ وہ کیفیت ہے جس کیفیت میں انسان کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انسان، میرے آقا جی نے فرمایا قاد الفقر ان یکون کفرا، یہ جو فقیری ہے نا جی، فقیری محتاجی، یہ تمہیں کفر تک پہنچا دیتی، یہ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے۔ اب ایمان سے بتائیے گا، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو جو دیا ہے، اس بات پر ہمارا یقین ہے نا جی۔ امیر کو امیر کس نے کیا؟ اللہ نے، ٹھیک ہے نا جی، کوئی شکل، کوئی علم، کوئی یہ چیزیں نہیں ہوتی، خاندان ماندان کو نہیں، یہ سب دھوکے ہیں۔ جس کو پیسہ ملا، مرتبہ ملا، مقام ملا، اس کو اللہ نے دیا ہے، جس کو غریب رکھا ہے اس کو اللہ نے غریب رکھا ہے، لیکن غریب اکثر آپ کو امیروں کی برائی کرتے ملیں گے۔
اکثر ان کی برائی کرتے ملیں گے، امیر سب لوٹ کے کھا گئے، امیر فلاں کر گئے، امیر فلاں کر گئے، امیر فلاں کر گئے۔ بھئی اس کو بھی میرے مالک نے رکھا ہے، تجھے بھی میرے مالک نے رکھا ہے، تیری کیفیت نے تجھے اس حال میں پہنچا دیا ہے کہ تو نہ شکری کرے تو کفر کرے۔ ہمارے پاس جو ہے آپ اس میں خوش کیوں نہیں رہتے؟ جب اس بات کا یقین ہمیں آ جائے گا کہ یہ تقسیم میرے مالک کا فیصلہ ہے، یہ تقسیم میرا، دیکھیں نا جی، آدمی محنت کرے، آدمی کوشش کرے، آدمی نوکری کرے، جو اس سے ہو سکتا ہے، مزدوری کر سکتا ہے مزدوری کرے، محنت کر سکتا ہے محنت کرے، نوکری کر سکتا ہے نوکری کرے، یہ ساری چیزیں جو اپنی طرف سے وہ کر سکتا ہے اپنے حالات کو بدلنے کے لیے۔ اگر عالم آدمی ہے تو پڑھائے، دین پھیلائے، اگر یہ کرنے کے بعد بھی اس کے حالات نہیں نہ بدل رہے تو پھر خاموش ہو جائے، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے، تو ان حالات میں رہے، یہ اب اللہ کا فیصلہ ہے۔ محنت آپ نے کر لی، کوشش آپ نے کر لی، سارا معاملات آپ نے کر لیے، ابھی بھی حالات نہیں بدل رہے تو میرا مالک چاہتا ہے تو یہاں پہ رہے۔ ہاں جی، ایک بندہ کچھ کرے بھی نہ، محنت بھی نہ کرے، نہ اللہ رسول کی کوئی بات کرے، نہ کوئی وظیفہ کرے، نہ کوئی ایسی ہمت کرے، نہ کوئی ہیلا کرے، پھر بھی کہ نہیں جی ہمارے تو حالات ہی نہیں بدلتے، تو بابو اس میں تو قصور سارا آپ کا اپنا ہے، آپ نے محنت کی نہیں، کوشش کی نہیں، ہیلا کیا نہیں، تو وہ وسیلہ کیسے بنائے گا؟ پہلے ہیلا تو کرو نا۔ آپ اپنی ریڈی لگائیں، صبح صبح اٹھیں، اللہ کا نام لیں، ریڈی لگائیں، اور پھر اللہ سے دعا کریں، یا اللہ یہاں تک میرا کام تھا، آگے معاملات چلانا تیرا کام۔ آپ کچھ نہ کچھ تو بندہ کوشش کرے نا جی، پھر اللہ تعالیٰ اس کو آگے لے گا۔ اس لیے آقا جی نے فرمایا یہ جو فقیری ہے نا جی، فقیری کسی حد تک میں اس بات کو صحیح بھی سمجھتا ہوں لیکن نہیں بھی سمجھتا۔ زیادہ تر میرا جو ہے نا رجحان بالکل اس بات پر کہ بچے زیادہ جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے، میں اس کو نہیں سپورٹ کرتا، لیکن آج کے حالات کو دیکھ کے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یار، اتنے ہی پیدا کرو جتنے پال سکتے ہو۔ اب 10 بچے تو پیدا کر لی ہیں تو ان کی تعلیم تربیت ان کے اخراجات کون پورے کرے گا؟ پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں، بچہ پیدا ہو گیا بس ٹھیک ہے، کپڑا پورا کرو، روٹی پورا کرو، اللہ خیر۔ اب تو بھائی جان سکول کی فیسیں، 2 سکول کی فیسیں آ جائیں نا جی تو دماغ گنجا ہو جاتا ہے، ہاں دماغ بالکل ختم۔ اچھا پھر ان کے ڈرامے نہیں ختم ہوتے، یہ اینول فیس ہے، یہ فلانا فنڈ ہے، یہ فلانا فنڈ ہے، یہ فلانا فنڈ ہے، کوئی 150 ان کے فنڈ ہو جاتے ہیں۔ اب بچے اسکول نہیں بھی جا رہے ہیں، فیسیں لے رہے ہیں۔ اب میرا تو جو ہے نا جی وہ زیادہ کام خراب اس لیے رہتا ہے کہ میرے 5 بچے ہیں، 5 ہی پڑھ رہے ہیں، میرے 5 بچے 5 ہی پڑھ رہے ہیں، اور 5 کی جب فیس دینی پڑتی ہے نا جی تو بندہ ایک دفعہ شارٹ ہو جاتا ہے، ایک آدھا۔ اس لیے پھر کہتے ہیں 1-2 بچے ہوں تو ٹھیک ہے، اگر تو فیسوں فوسوں والا چکر نہیں، اللہ کی ذات پہ یقین ہے تو بس ٹھیک ہے، جان دو، پھر جتنے بچے آتے ہیں آن دو، پھر 15-16 بچے پیدا کرو، ٹھیک ہے، کوئی ٹینشن نہیں۔ لیکن اگر یہ سکولوں والی ٹینشن پالنی ہے، بندہ خود تو چلو تھوڑا بہتا اپنے آپ کو حوصلہ دے لیتا ہے، یہ بیگمات نہیں حوصلہ لینے دیتی، اچھے سکول میں ڈالنا ہے، اچھے سکول میں۔ وہ اچھے سکول سے مراد یہ ہوتا ہے جو تمہاری خوب کھال اتارے، ہاں جس کو زیادہ فن آتا ہو، جو ہے نا پیسے نوچنے کا۔ پینسل بھی ہم سے لینی ہے، کاپی بھی ہم سے لینی ہے، کتاب بھی ہم سے لینی ہے، یونیفارم بھی ہم سے لینا ہے، جوتے بھی ہم سے لینے ہیں، جوتا بھی ہمارا ہوگا، سر آپ کا ہوگا، سب کچھ ہمارا ہوگا، سر آپ کا ہوگا، کھال آپ کی ہوگی، اتاریں گے بھی، بجائیں گے بھی، یہ سب تسلی سے ہم کریں۔ ہاں یہ اچھا سکول ہے، ورنہ اللہ کی قسم میری کلاس کا بچہ، میں کوئی فیس نہیں لیتا، کوئی میرا یونیفارم کوئی نہیں ہے، میرا کوئی مطالبہ کوئی نہیں، کوئی سالانہ کو ماہانہ کو ہفتہ وار ہمارا فنڈ کوئی نہیں، میرا کلاس کا سب سے نالائق بچہ، اس سے نماز، کلمے، شرائط، فرائض، واجبات، یہ چیزیں آپ سنیں، اور وہ جو سب سے ٹاپ کلاس کا سکول ہے جو آپ سے لاکھوں روپے فیس چارج کر رہے ہیں، ہاں جی، ہمارے ایک حضرت یہاں پہ ان کے بچے اس سکول میں پڑھتے ہیں جہاں پر ایک بچے کی فیس 70,000 روپے، اور انہوں نے ماشاءاللہ ہماری مسجد کو 1 روپیہ بھی کبھی نذرانہ ہدیہ پیش نہیں کیا، 70,000 ادھر دے دیا۔ اچھا اس بچے کی کیفیت یہ ہے کہ ہمارا جو بچہ سب سے نالائق بچہ ہے نا کلاس کا، وہ شرائط فرائض سنا لیتا ہے، وہ 70,000 روپے سکول والا بچہ وہ نہیں سنا سکتا، کہ اس سے ہم کہتے ہیں نماز کی ذرا شرائط تو بتاؤ بیٹا، فرائض تو بتاؤ نا،
فرشتے آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ نے نمازیں پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، یا یہ پوچھیں گے ABC پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، A فار B فار C فار، ہاں جی آپ نے یہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا. یہ فرشتے ضرور پوچھیں گے اوے اللہ نو مندہ ہے کہ نہیں مندہ، اللہ کے ساتھ تیرا کوئی لینا دینا ہے یا نہیں ہے، اللہ کو مانتا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے وہ جاننا مننا ہے. نماز جماعت کو روزہ حج کو یہ معاملات کیے تھے یا نہیں کیے تھے. وہ بابا جس بات کی امتحان ہونا ہے اس کی تیاری کوئی نہیں، جس کا کوئی امتحان نہیں، کوئی سلسلہ نہیں، کوئی اس کا ویلیو نہیں، بس وہ چیزیں تو میں سمجھتا ہوں پہلے لوگ جو ان پڑھ لوگ تھے ان کے اندر تہذیب، ان کے اندر اخلاق، ان کا کردار آج کے پڑھے لکھے سے زیادہ بہتر ہے. وہ ہر لحاظ میں ہمارے بہترین لوگ تھے، ان کو رشتوں کا پاس تھا. آج ہاؤ آر یو، وٹ آر یو، فلانا یو فلانا یو، ان کو تمیز ہی نہیں ہوتی کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، یہ ہماری مذہبی شخصیت ہے، یہ استاد ہے، یہ کیا ہے، ماں ہے. وہ اچھا جی ایک بندہ اپنا والد صاحب کو ہم ابو جی کہتے ہیں یا ابا جی کہہ لیتے ہیں، ابو جی، وہ کہہ رہا ہے ڈڈ، گل سنو ڈڈ، او ڈڈ، او فٹے منہ تیرا، یہ کیا ہے ڈڈا ڈڈ، یہ اپنے باپ کو بلا رہا ہے. نہ ابو جی نہ بابا جی نہ اور کوئی ادب والے لفظ، یا ڈڈا یا ڈڈ. واہ بھائی واہ، ہم تو ڈڈو کو کہتے ہیں، مینڈک کو کہتے ہیں، یعنی اپنے ابے کو وہ کیا بنا رہا ہے، اللہ معاف کرے. خیر البتہ تو یہ جتنی بھی اس وقت کی فقیری ہے وہ مصنوعی فقیری ہے. یہ سکولوں میں پڑھانا کہیں پر کوئی فرض عین نہیں ہے. اگر سادہ سے سرکاری سکول میں بھی تیرے بچے پڑھ جائیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہے، بالکل دنیا سیکھ جائیں گے. بچہ قابل ہونا چاہیے، ادارے کبھی نہیں پڑھاتے. بچہ قابل ہونا چاہیے، قابلیت ماں باپ کے اندر ہونی چاہیے، وہ اپنے بچے کو خود بخود اس مقام تک لے جاتے ہیں. اب یہ اکثر پٹھان برادری ہے، آپ کے پاکستان کی 80% مارکیٹ پٹھانوں کے پاس ہے. 80% مارکیٹ آپ کی پٹھانوں کے پاس ہے. مجھے بتاؤ وہ کون سے سکولوں سے پڑھتے ہیں؟ کوئی سکول نہیں ہوتا نا، سیدھا پیدا ہوتا ہی کاروبار سکھاتے ہیں ان کے ماں باپ، چلے کام کرو. وہ اپنا جناب کام سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کسی بھی محکمے میں چلے جائیں، آپ کسی میں بھی چلے جائیں، آپ ہر محکمے میں چلے جائیں، ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے اپنا کوئی سکولوں ان معاملات میں کوئی نہیں اتنا توجہ دیا، لیکن ان کے بچے کامیاب ہیں یا نہیں ہیں، کاروبار میں وہ کامیاب ہیں. تو ساڈے ویلڑ نہیں، میں نوکری کروں گا تو 1.5 لاکھ روپے والی کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. میں یہ کروں گا تو پہلے تو ماں پیو دا رگڑا کڈیا فیساں دے نا تے، پھر رگڑا کڈیا نوکری دے نا تے. اب میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے یہ نہیں کرنا. آپ نے تو اس کو چھوئی موئی بنا دیا. ایسے معاملات نہ کرو. اس لیے یہ مصنوعی جو ہے نا جی وہ فقیری، اس کو چھوڑ دیں اور اللہ سے پناہ مانگے. یا اللہ جس حال میں تو نے رکھا ہے الحمدللہ، جس حال میں رکھا تو نے الحمدللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم